حسن بن صبا اور اس کی مصنوعی جنت۔ قسط نمبر 17۔ نظام الملک اپنی فطرت کے مطابق مطمئن رہا، لیکن حسن بن صبا اپنی فطرت کے مطابق نظام الملک کو ذلیل و خوار کرنے کے موقع کی تلاش میں رہا۔ حسن بن صبا کے سامنے صرف یہ مقصد تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائے۔ اس کے بعد ان باطنیوں نے خفیہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر کے سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنا تھا۔ حسن بن صبا کو ایک موقع مل ہی گیا جو اس نے خود پیدا کیا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک روز سلطنت کے کچھ حاکم بیٹھے آپس میں تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ سلطان ملک شاہ عرصہ 20 سال سے سلطان ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس عرصے میں رعایا سے محصولات وغیرہ کے ذریعے کتنی رقم وصول کی گئی اور یہ رقم کہاں کہاں خرچ ہوئی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ساری رقم خرچ ہوئی ہے؟ حسن بن صبا نے کہا، میں کہتا ہوں کہ اس میں سے بہت سی رقم خرد برد اور گبن ہوئی ہے۔ اگر سلطان مجھے اجازت اور سہولت مہیا کرے تو میں 20 سال کا حساب کتاب تیار کر کے سلطان کے آگے رکھ دوں گا۔ احتشام مدنی بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ حسن بن صبا نے بڑی عقلمندی کی بات کی ہے۔ احتشام نے سلطان کو پوری بات سنائی جو حاکموں کی اس محفل میں ہوئی تھی۔ احتشام نے خصوصی مشیر کی حیثیت سے سلطان کو مشورہ دیا کہ 20 برسوں کا حساب ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ سلطان نے پوچھا۔ اگر کچھ رقم خردبرد ہوئی ہے تو وہ واپس نہیں ملے گی۔ احتشام نے کہا، حاصل یہ ہوگا کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حکام میں بددیانت کون کون ہے۔ سلطان اور احتشام میں اس مسئلہ پر کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوا۔ احتشام نے سلطان کو قائل کر لیا کہ گزشتہ 20 برسوں کا حساب ہونا چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر اعظم نظام الملک کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے نظام الملک کو بلایا اور یہ نیا مسئلہ اس کے آگے رکھا۔ 20 سالوں کا حساب کتنے دنوں میں تیار ہو سکتا ہے؟ سلطان نے نظام الملک سے پوچھا۔ دنوں میں، نظام الملک نے حیرت زدگی کے عالم میں جواب دیا۔ برسوں کی بات کریں، پہلے اپنی سلطنت کی وسعت دیکھیں، پھر 20 برسوں کے عرصے پر غور کریں، پھر دیکھیں کہ وہ جگہ کتنی ہے جہاں محصولات وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے جاتے ہیں۔ اگر حساب تیار کرنا ہی ہے تو اس کے لیے مجھے 2 سال چاہیے۔ اس وقت احتشام مدنی اور حسن بن صبا بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان معظم حسن بن صبا نے کہا، میں حیران ہوں کہ محترم وزیر اعظم نے 2 سال کا عرصہ مانگا ہے۔ میں صرف 40 دنوں میں یہ حساب بنا کر دے سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ میں جتنا عملہ مانگو وہ مجھے دیا جائے اور ہر سہولت مہیا کی جائے۔ سلطان ملک شاہ نے احکام جاری کر دیے اور حسن بن صبا نے کام شروع کر دی۔ تاریخ داں ابوالقاسم رفیق دلاوری نے مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ خواجہ حسن طوسی نظام الملک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ کبھی وہ پریشان ہو جاتا کہ حسن بن صبا نے یہ کام 40 دنوں میں مکمل کر لی تو وہ سلطان کی نظروں میں گر جائے گا اور کوئی بعید نہیں کہ سلطان اسے وزارت عظمی سے مزول ہی کر دے، اور کبھی نظام الملک یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ حسن بن صبا یہ کام 40 دنوں میں تو دور کی بات 40 مہینوں میں بھی نہیں کر سکے گا اور خود ہی سلطان کی نظروں میں ذلیل ہوگا۔ البتہ ایک دکھ تھا جو نظام الملک کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یہ دکھ حسن بن صبا کی احسان فراموشی کا تھا۔ اب تو تصدیق ہو گئی تھی کہ حسن بن صبا اسے مزول کر کے خود وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ پھر حسن بن صبا نے معجزہ کر کے دکھا دیا۔ اس نے کاغذات کا ایک انبار سلطان ملک شاہ کے آگے رکھ دیا۔ سلطان عالی مقام حسن نے سلطان سے کہا، میں نے 40 دن مان گئے تھے، آج 41واں دن ہے، یہ رہا 20 برسوں کا حساب۔ کیا وہ شخص وزیر اعظم بننے کا حق رکھتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ حساب مکمل کرنے کے لیے 2 برس درکار ہیں؟ اگر سلطان معظم کے دل پہ گراں نہ گزرے تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم حسن طوسی، جسے آپ نے نظام الملک کا خطاب دے رکھا ہے، محصولات کی رقمی گبن کرتا رہا ہے۔ اپنی لوٹ کھسوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ حساب تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوگا تو 2 سال لگیں گے۔ سلطان نے نظام الملک اور احتشام مدنی کو بلایا۔ خواجہ طوسی سلطان نے نظام الملک سے کہا، یہ ہے وہ حساب جو آپ 2 سالوں سے کم عرصے میں نہیں کر سکتے تھے، یہ دیکھیں حسن 40 دنوں میں کر لایا ہے۔ نظام الملک پر خاموشی طاری ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ وہاں بیٹھ گیا اور مزولی کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان نے کاغذات کی ورق گردانی شروع کر دی اور ایک ورق پر رک گیا۔ سلطان نے کہا، اس ورق پر آمدنی اور اخراجات مشکوک سے نظر آتی ہیں، یہ مجھے سمجھا دو۔ حسن بن صبا بغلیں جھانکنے لگا۔ سلطان نے ایک اور ورق پر روک کر پوچھا۔ حسن نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ سلطان نے کئی اور وضاحت پوچھی۔ حسن کسی ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ تم نے یہ اتنا لمبا چوڑا حساب تیار کیا ہے،
سلطان نے کہا لیکن تمہیں بھی معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے؟ سلطان معظم نظام الملک بولا میں نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ اتنی وسیع و عریض سلطنت کے 20 برسوں کے اخراجات اور آمدنی کے گوشوارے تیار کرنے کے لیے کم از کم 2 برس درکار ہیں۔ آپ میرے پاس رہیں حسن توسی۔ سلطان نے نظام الملک سے کہا تم دونوں جاؤ، میں یہ تمام اعداد و شمار دیکھ کر تمہیں بلاؤں گا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے پوچھا یہ سب کیا ہے حسن توسی؟ مجھے شک ہے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ سلطان معظم نظام الملک نے کہا یہ میرا ایمان ہے کہ کسی کو میرے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچے، لیکن جہاں میری اپنی حیثیت اور میرا اعتماد خطرے میں پڑ گیا ہے، میں حقیقت سے پردہ اٹھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ حساب کتاب تیار کرنے میں آپ کے مشیر خاص احتشام مدنی کا ہاتھ زیادہ ہے۔ حسن بن سبا کے ساتھ اس کی ایک جوان سال بہن رہتی ہے جو اسی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ احتشام اور اس لڑکی کو شام کے بعد باغ میں دیکھا گیا ہے، اور یہ بھی کہ احتشام حسن بن سبا کے گھر زیادہ جاتا اور خاصا وقت وہاں گزارتا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے حسن بن سبا کی کوئی بہن نہیں، میں اس کے خاندان کو مدرسے کے زمانے سے جانتا ہوں۔ توسی سلطان نے کہا میں یہ ساری سازش سمجھ گیا ہوں۔ کچھ عرصے سے احتشام میرے پاس بیٹھ کر حسن بن سبا کی تعریفیں کر رہا ہے، اور یہ شخص ذرا دبی زبان میں آپ کے خلاف بھی ایک آدھ بات کہہ جاتا ہے۔ سلطان بولتے بولتے گہری سوچ میں چلا گیا۔ ذرا دیر بعد سر اٹھایا اور بولا آپ حسن پر ایسا تاثر پیدا کریں کہ میں نے اس کا تیار کیا ہوا حساب سمجھ لیا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں، میرے سامنے کوئی اور ہی عکس آ رہا ہے۔ داستان وہ پہلے سنا چکا ہے کہ سلجوقی جو ترک تھے اور جو اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے، مسلمان ہوئے تو اسلام کے شیدائی اور سرفروش بن گئے۔ وہ جنگجو تھے اور فہم و فراست کے لحاظ سے اتنے باریک بین کہ ان کی نظریں جیسے پردوں کے پیچھے بھی دیکھ سکتی ہوں۔ ان کے سلطان اپنی سلطنت میں کسی کی حق تلفی اور سلطنت کے امور میں کوتاہی اور بددیانت برداشت نہیں کرتے تھے۔ نظام الملک باہر نکلا۔ حسن بن سبا اور احتشام مدنی باہر سر جوڑے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ نظام الملک کو دیکھ کر دونوں چونکے۔ حسن مبارک ہو، نظام الملک نے کہا تمہارا تیار کیا ہوا حساب بالکل ٹھیک ہے۔ تم جن سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے وہ میں نے دے دیے ہیں۔ میں نے سلطان سے کہا ہے کہ حسن ابھی نیا ہے، اس لیے اسے پچھلے امور وغیرہ کا علم نہیں۔ سلطان تم پر بہت خوش ہیں، کہتے ہیں میں حسن کو انعام دوں گا۔ میں تمہارا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گا خواجہ۔ حسن بن سبا نے کہا نظام الملک سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا تم نے میرا وقار محفوظ کر دیا ہے، تم دونوں چلے جاؤ۔ نظام الملک نے کہا سلطان تمہیں کل بلائیں گے۔ اس رات احتشام اور فاطمہ کی ملاقات ایسے تھی جیسے وہ جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں۔ گزرے ہوئے دنوں میں زیادہ تر باغ میں ملتے رہے تھے۔ 3 مرتبہ وہ الگ الگ جنگل میں چلے گئے اور بہت وقت اکٹھے گزار کر آئے۔ فاطمہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ حسن سے چوری چوپے گھر سے نکلتی ہے۔ احتشام کو معلوم نہیں تھا کہ حسن خود اسے بھیجتا ہے۔ فاطمہ ابھی تک احتشام کے لیے سراب بنی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک احتشام کے ساتھ شادی کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور انکار بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے ایسا والہانہ انداز اختیار کر لی تھا جس سے احتشام پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ وہ تو اب حسن بن سبا اور فاطمہ کے اشاروں پر ناچنے لگا تھا۔ حسن بن سبا سے اس نے کہا تھا کہ وہ اسے وزیر اعظم بنا کر دم لے گا۔ جس روز نظام الملک نے حسن بن سبا کو یہ خوشخبری سنائی، اس روز احتشام مدنی نے اپنے گھر کے قریب ہی چھوٹا سا ایک مکان جو خالی پڑا تھا صاف کروا لیا اور ایک کمرے میں پلنگا اور نرم واؤ گداز بستر بھجوا دیا۔ اپنی خاص ملازمہ کے ذریعے اس نے فاطمہ کو پیغام بھیج دیا کہ رات وہ فلاں طرف سے اس مکان میں آ جائے۔ فاطمہ وہاں پہنچ گئی۔ احتشام پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ میرا ایک کمال دیکھ لیا فاطمہ، احتشام نے فاطمہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کہا جعلی حساب کتاب لکھ کر سلطان سے منوا لیا ہے کہ یہ حساب بالکل صحیح ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ فاطمہ نے اپنا گال احتشام کے سینے سے رگڑتے ہوئے کہا اب میرے بھائی کو وزیر اعظم بنوا دیں، اب یہ کام آسان ہو گیا ہے۔ احتشام نے کہا کل سلطان ہمیں بلائے گا، میں نظام الملک کے خلاف اس کے ایسے کان بھروں گا کہ وہ اسی وقت اسے مذعول کر دے گا۔ احتشام نے فاطمہ کو پلنگا پر بٹھا لیا۔ سلطان کل حسن کو انعام دے رہا ہے۔ احتشام نے کہا میں نے آج تم سے انعام لینا ہے۔ فاطمہ نے جھپنے اور شرمانے کی ایسی اداکاری کی کہ احتشام نشے کی سی کیفیت میں بدمست ہو گیا۔ اس نے فاطمہ کو لٹا دیا۔ روحانی طور پر تو ہم میاں بیوی بن چکے ہیں۔ احتشام نے کہا نکاح تو ایک رسم ہے، یہ بعد میں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، زنجیر چڑھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔
کیونکہ باہر کا دروازہ بند تھا، مکان کا صحن کشادہ تھا۔ احتشام مدنی جب فاطمہ کے طلسماتی حسن، ناز و انداز اور دکھاوے کے شرم و حجاب میں مدہوش ہو چکا تھا، فاطمہ چونکی۔ ذرا ٹھہریں، فاطمہ نے کہا، میں نے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ بلّہ ہوگی، احتشام نے نشے سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، کسی انسان میں اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ اس گھر میں قدم رکھے۔ 4 آدمی اس گھر میں قدم رکھ چکے تھے، وہ چھت کی طرف سے آئے تھے اور سیڑھیاں اتر کر صحن میں آ گئے تھے۔ فاطمہ نے ایک بار پھر احتشام کو پرے ہٹنے کو کہا، اسے ہلکا سا دھکا بھی دیا، لیکن احتشام پر بدمستی طاری تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، احتشام نے ادھر دیکھا، 2 آدمی اندر آئے۔ احتشام ان دونوں کو جانتا تھا، یہ دونوں کوتوال کے ماتحت تھے۔ ان کے پیچھے 2 آدمی تھے، وہ بھی کوتوال کے کارندے تھے۔ نکل جاؤ یہاں سے، احتشام مدنی نے سلطان کے مشیر خاص کی حیثیت سے حکم کے لہجے میں کہا، تمہیں میرے گھر میں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ ہم سلطان کے حکم سے آئے ہیں، عالی جا ایک نے کہا، آپ کو اور اس لڑکی کو سلطان کے پاس لے جانا ہے۔ چلو تم نکلو یہاں سے، احتشام نے کہا، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ آپ خود نہیں جائیں گے عالی جا؟ کوتوال کے آدمی نے کہا، ہم آپ کو لے جائیں گے، اس لڑکی کو بھی تیار ہونے کی ضرورت نہیں، عالی جا۔ دوسرا آدمی بولا، ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ اور یہ لڑکی جس حالت میں ہوں، اسی حالت میں ساتھ لے آنا ہے۔ وہ دونوں نیم برہنہ حالت میں تھے۔ احتشام پر 2 نشے طاری تھے، ایک اپنی سرکاری حیثیت کا، وہ سلطان کا مشیر خصوصی تھا، اور دوسرا نشہ فاطمہ کے حسن و شباب اور نفسانی جذبات کے وبال کا تھا۔ یہ سب نشے ایک ہی بار ہوا ہو گئے۔ موہ مانگا انعام دوں گا، احتشام نے کہا، 4 کو جا کر سلطان سے کہہ دو کہ تم نے مجھے اور اس لڑکی کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ فاطمہ کپڑے پہننے لگی تھی، اس لڑکی کو پکڑ کر باہر لے چلو۔ اس آدمی نے احتشام کی پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اسی حالت میں گھسیٹ کر باہر لے جاؤ۔ میرے عہدے اور رتبے سے تم واقف ہو، احتشام مدنی نے کہا، میں تمہیں اتنی ترقی دلواؤں گا کہ حاکم بن جاؤ گے۔ مجھے چاہتے ہو تو حاضر ہوں، فاطمہ بولی۔ ہاں بھائیو، احتشام نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا، دیکھو کتنی خوبصورت ہے، سلطان کے حکم کی تعمیل کرو۔ کوتوال کے آدمی نے کہا، انہیں پکڑو اور لے چلو۔ وہ احتشام سے مخاطب ہوا، عالی جا، ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ اگر مزاحمت کریں تو آپ کے سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا جائے اور اٹھا کر زندان میں پھینک دیا جائے۔ احتشام مدنی سر جھکائے ہوئے چل پڑا۔ 2 آدمی پہلے ہی فاطمہ کو گھسیٹتے دھکیلتے باہر لے گئے تھے۔ اس کے لیے نیم برہنگی یا مکمل برہنگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ آبرو باختہ اور تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ ان دونوں کو کتوالی میں لے گئے اور انہیں الگ الگ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ سلطان کا اپنا جاسوسی اور مخبری کا نظام تھا، اسے احتشام مدنی اور فاطمہ کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاعیں ملی تھیں، لیکن یہ کوئی اہم یہ نازک خبر نہیں تھی، یہ احتشام کا ذاتی معاملہ تھا۔ سلطان کو اس صورت میں ان دونوں کی ملاقاتوں میں خطرہ محسوس ہوتا کہ لڑکی مشکوک اور مشتبہ ہوتی، شک یہ ہوتا کہ یہ لڑکی عیسائی یا یہودی ہے اور جاسوس ہے۔ یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ معتمد خاص حسن بن صبا کی بہن ہے۔ درمیان میں معاملہ 20 برسوں کے حساب کتاب کا آ گیا تو پتہ چلا کہ حسن بن صبا اور احتشام مدنی نے سلطان کو دھوکہ دیا ہے۔ نظام الملک اور سلطان ملک شاہ کی آپس میں باتیں ہوئیں تو نئے شکوک پیدا ہو گئے۔ سلطان ملک شاہ عقل و دانش والا آدمی تھا، نظام الملک نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ حسن بن صبا کی کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ سلطان نے نظام الملک سے کہا کہ وہ حسن بن صبا کو خوشخبری سنا دے کہ اس نے 20 برسوں کا آمدنی اور اخراجات کا جو حساب تیار کیا ہے وہ سلطان نے منظور کر کے اسے بالکل صحیح تسلیم کر لی ہے۔ اس سے سلطان کا مقصد یہ تھا کہ حسن بن صبا اور احتشام مدنی بے فکر اور مطمئن ہو جائیں۔ سلطان نے اسی وقت کوتوال کو بلایا اور اسے یہ ساری صورتحال بتا کر کہا کہ احتشام اور اس لڑکی کو اکٹھے پکڑنا ہے، ابھی جا کر مخبر مقرر کر دو۔ سلطان نے کہا، وہ شام کے بعد ملتے ہیں، ایک آدمی احتشام کی نگرانی کرے اور ایک آدمی اس لڑکی کو دیکھتا رہے، یہ کہیں باہر اکٹھے ہوں تو احتشام کے رتبے کا خیال کیے بغیر دونوں کو کوتوالی میں بند کر دوں۔ انہیں اسی حالت میں لانا ہے جس حالت میں پائے جائیں، ضروری نہیں کہ یہ آج ہی مل جائیں گے، کل ملیں، پرسوں ملیں، 10 دنوں بعد ملیں، انہیں چھوڑنا نہیں۔ کوتوال یہ ساری کارروائی اور اس کا پس منظر سمجھ گیا، اس نے اسی وقت 4 آدمی اس کام پر لگا دیے، انہیں ضروری ہدایات اور احکام دے کر رخصت کر دیا۔ ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ اسی رات پکڑے جائیں گے، لیکن احتشام مدنی نے اس رات فاطمہ سے انعام وصول کرنا تھا۔ اس نے فاطمہ کے بھائی حسن کی مدد کی تھی اور سلطان کو بڑی کامیابی سے دھوکہ دیا تھا۔
सूरज गुरूब होते ही कोतवाल के दो आदमी भेस बदल कर चले गए। एक एहतिशाम के घर को दूर से देखता रहा और दूसरा हुस्न बिन सबा के घर की निगरानी करता रहा। उन दोनों के साथ एक और आदमी था। ये दोनों दूर दूर खड़े थे। पहले एहतिशाम घर से निकला और इस मकान में चला गया जो उसने इस रात के जश्न के लिए तैयार किया था। इसकी निगरानी वाला आदमी छपकर खड़ा रहा। फिर फातिमा घर से निकली। इसकी निगरानी वाला आदमी इसके पीछे चल पड़ा। फातिमा भी उसी मकान में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। कोतवाल के दोनों मुखबिर आपस में मिल गए। इन्होंने अपने दूसरे दोनों साथियों को भी बल्ला लिया। उनमें से एक ओहदेदार था। इन्होंने कुछ वक्त इंतज़ार किया, फिर साथ वाले घर के बड़े आदमी को बाहर बल्ला कर बताया कि वो कोतवाल के आदमी हैं और इस साथ वाले घर में उतरना है। आ जाएं। इस आदमी ने कहा, मेरी छत से इस छत पर चले जाएं, मैं आपको बताऊंगा इस मकान की सीढ़ियां कहाँ हैं। 4 आदमी उस शख्स की रहनुमाई में इस मकान में उतर गए, जिसके एक कमरे में एहतिशाम मदनी और फातिमा जश्न मीना रहे थे। रात कोई ज्यादा नहीं गुजरी थी। कोतवाल को इत्तिला दी गई कि दोनों जिस हालत में थे उसी हालत में पकड़ लाए हैं। कोतवाल को सुल्तान ने कहा था कि तहकीकात करके उसे बताए कि इस लड़की की हकीकत क्या है। कोतवाल उसी वक्त कोतवाली पहुंचा और इस कमरे में चला गया जिसमें लड़की बंद थी। नाम क्या है लड़की? कोतवाल ने पूछा। फातिमा। लड़की ने जवाब दिया, मैं सुल्तान की मुतमिद खास हुस्न बिन सबा की बहन हूँ। हमें मालूम है हुस्न बिन सबा कहाँ का रहने वाला है। कोतवाल ने कहा, हम वहाँ से मालूम करेंगे कि इसकी कोई बहन है भी या नहीं। मेरी एक बात सुन लो, बहुत ही अजियतनाक मौत मरोगी। अपने मुताल्लिक हर बात सच बता दो। क्या आप इस जिस्म को अजियत देंगे? लड़की ने जज्बात की हरारत से खिली हुई मुस्कुराहट से कहा, हाथ लगा कर देखें, गुलाब की पत्तियों जैसी मलामत है इस जिस्म में। वो नीम बरहना थी, उसने अपने आप को और ज्यादा बरहना कर दिया। इसकी मुस्कुराहट और ज्यादा हो गई। इसकी आंखों में सफली जज्बात का खुमार था। कहने लगी, मर्द इतना ज्यादा तो नहीं सोचा करते, मेरे करीब आ जाईं। इसके सर पर ओढ़नी नहीं थी, इसके बाल खले हुए थे। इन बालों को हाथ लगा कर देखें। उसने कहा, उन पर हाथ फेर कर देखें, रेशम और मुखमल जैसे मिलाम हैं। कोतवाल आखिर मर्द था, फरिश्ता नहीं था। इस लड़की के जिस्म और बालों को देखकर इसके जिस्म ने झुरझरी ली और इस पर खामोशी तारी हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता लड़की की तरफ बढ़ा। इसका दायां हाथ ऊपर उठ रहा था। करीब जाकर इसका हाथ लड़की के सर पर चला गया और इसकी उंगलियां लड़की के बालों में रेंगने लगी। इसका दूसरा हाथ लड़की ने अपने दोनों हाथों में ले लिया। कोतवाल फराइज की दुनिया से एक ही औरान में रोमानों की कहकशा में जा पहुंचा। खुदाम! इसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, किसी ने उसे पुकारा था। इसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, दरवाज़ा बंद था। एक ख्याल रखना, खुदाम! उसे कमरे में वही आवाज़ फिर सुनाई दी। सुना है लड़की बहुत ही हसीन है। अगर तहकीकात तक नौबत आ गई तो ये याद रखना कि तुम कोतवाल हो। ये भी याद रखना कि धोखा मुझे दिया गया है। मैं इस सल्तनत का सुल्तान हूँ। मैं फराइज में बददियनत और बदमाशी बर्दाश्त नहीं किया करता। ये अल्फाज सुल्तान मुल्क शाह के थे, जो उसने एहतिशाम मदनी और लड़की को इकट्ठे पकड़ने की हिदायत देते हुए कहे थे। कोतवाल! खुदाम की उंगलियां लड़की के रेशम जैसे मिलाम बालों में रेंग रही थीं और लड़की इसके दूसरे हाथ को अपने दोनों हाथों में मसल रही थी। कोतवाल के जहन में सुल्तान मुल्क शाह के अल्फाज ऐसे गूंजे जैसे सुल्तान इस बंद कमरे में खड़ा बोल रहा हो। कोतवाल की आंखों के आगे बिजली सी चमकी, फिर तारीकी आ गई। कोतवाल का वही हाथ जो लड़की के नरम वाव मिलाम बालों में रेंग रहा था, मुट्ठी बन गया। इस मुट्ठी में लड़की के बाल थे। कोतवाल ने बालों को इतनी जोर से खींचा कि लड़की की चीख निकल गई। दर्द की शिद्दत से उसका मुंह खल गया। सच बता तो कौन है? कोतवाल ने बालों को मुट्ठी से मरोड़ते और खींचते हुए कहा, तेरे बाल छत के साथ बांधकर तुझे लटका दूंगा। दर्द से लड़की के दांत बजने लगे। कोतवाल ने लड़की को बालों से पकड़े हुए ऊपर उठाया और फर्श पर पटक दिया। मर जा यहाँ, कोतवाल ने कहा, तेरी कोई नहीं सुनेगा, सच बता तो कौन है? कोतवाल को इस पर भी गुस्सा था कि लड़की ने उसे भटका दिया था। वो बोल नहीं रही थी। कोतवाल ने इसके एक हाथ की उंगलियां एक शिकंजे में जकड़ दिया और शिकंजे को तंग करना शुरू कर दी। लड़की की चीखों से छत लरजती महसूस होती थी। वो आखिर लड़की थी, कहाँ तक बर्दाश्त करती। उसे मर्दों की उंगलियों पर नचाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ये तो उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि कभी वो पकड़ी भी जाएगी। इस पर गशी सी तारी हो रही थी। जब कोतवाल ने उसकी उंगलियां शिकंजे से निकाल दे उसे पानी पिलाया, लेकिन वो अभी तक इनकार कर रही थी। कोतवाल ने इसका दूसरा हाथ शिकंजे में देने के लिए पकड़ा तो वो बलबला उठी और सच बोलने पर आ गई।
اس نے بتا دیا کہ وہ حسن بن سبا کی بہن نہیں اور اسے وہ شاہدر سے لایا تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ حسن بن سبا اسے اس مقصد کے لیے ساتھ لایا تھا کہ ایسے حاکموں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے جن کا سلطان پر اثر اور رسوخ چلتا ہے، انہیں نظام الملک کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ حسن بن سبا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ احتشام مدنی کو اس نے کس طرح اپنے جال میں پھانسا تھا اور اسے شادی کا لالچ دے رکھا تھا۔ احتشام مدنی حسن بن سبا کی کس طرح مدد کر رہا تھا؟ کوتوال نے پوچھا۔ کہتا تھا کہ میں نظام الملک کے خلاف سلطان کے دل میں کدورت پیدا کر رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا یہ حساب کتاب کا جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا اس کے پیچھے احتشام ہی تھا اور اسی نے حسن بن سبا سے یہ حساب تیار کرایا تھا۔ احتشام کہتا تھا کہ اب ایسا موقع پیدا ہو گیا ہے کہ میں آسانی سے نظام الملک کو مذلول کرا دوں گا۔ مختصر یہ کہ لڑکی نے اپنی اصلیت اور حسن بن سبا کی نیت بے نقاب کر دی، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ حسن بن سبا اور کیا کر رہا ہے اور شاہدر اور خلجان کے علاقے میں اس نے کیا ناٹک کھیلا اور آئندہ کے لیے اس کے کیا منصوبے ہیں۔ حسن بن سبا کو تو معلوم تھا کہ فاطمہ احتشام مدنی سے ملنے گئی ہے، لیکن اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی زیادہ دیر سے واپس آئے گی۔ آدھی رات ہو گئی تو اس نے اپنے ملازم کو جگا کر کہا کہ وہ احتشام مدنی کے ملازموں سے پوچھ آئے کہ وہ گھر ہے یا کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ ملازم گیا اور یہ خبر لایا کہ دربان احتشام کے انتظار میں جاگ رہا ہے، وہ ابھی نہیں آیا۔ حسن بن سبا مطمئن ہو گیا کہ احتشام واپس نہیں آیا تو فاطمہ اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دونوں اس وقت تک کوتوالی میں بند ہوں گے۔ اس روز حسن بن سبا بہت خوش تھا، اس نے نظام الملک کے مقابلے میں میدان مار لیا تھا۔ فجر کی اذان کے کچھ دیر بعد حسن بن سبا کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ سمجھا فاطمہ آئی ہے، لیکن ملازم نے اسے بتایا کہ کوتوالی سے 2 آدمی آئے ہیں۔ حسن نے انہیں اندر بلایا اور پوچھا وہ کیوں آئے ہیں؟ حکم ملا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، ایک آدمی نے کہا۔ کیوں؟ حسن بن سبا نے پوچھا، یہ حکم کس نے دیا ہے؟ وجہ ہمیں معلوم نہیں، اس آدمی نے کہا، ہمیں یہ حکم کوتوال نے دیا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے گھر میں قید ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ کوتوال سلطان ملک شاہ کے گھر چلا گیا۔ سلطان فجر کی نماز کے لیے جلدی جاگا کرتا تھا۔ کوتوال نے اسے رات کی روداد سنائی، یہ بھی بتایا کہ اس نے احتشام مدنی سے بیان نہیں لیا اور حسن بن سبا کو اس نے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ احتشام اور لڑکی کو فوراً اس کے سامنے لایا جائے۔ سلطان نے نظام الملک اور حسن بن سبا کو بھی بلوا لیا۔ یہ سب آ گئے تو سلطان نے لڑکی سے کہا کہ گزشتہ رات اس نے کوتوال کو جو بیان دیا ہے وہ سب کے سامنے ایک بار پھر دے۔ لڑکی نے روتے ہوئے بیان دے دیا۔ کیا یہ سچ ہے احتشام؟ سلطان نے احتشام سے پوچھا، اگر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے تو بتاؤ سچ کیا ہے، میں اس لڑکی کو جلاد کے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو نہیں سلطان معظم۔ احتشام نے کہا، لڑکی کا بیان بالکل سچ ہے، میں سزا کا حقدار ہوں، میں نے آپ سے نمک حرامی کی ہے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو بھی میں آپ کے زیر سایہ نہیں رہوں گا، میرا یہاں رہنا آپ کے سائے کی بھی توہین ہے۔ احتشام: سلطان نے کہا، مجھے دکھ اس بات پر ہو رہا ہے کہ آپ جیسا دانش مند انسان ایک لڑکی کے فریب میں آ گیا۔ سلطان معظم: احتشام مدنی نے بڑی پختہ آواز میں کہا، میں بھی اپنے آپ کو دانش مند سمجھا کرتا تھا، مجھے اپنی عقل و دانش پر اس لیے ناز تھا کہ میں نے آپ کو جو بھی مشورہ دیا وہ آپ نے قبول کر لی اور عملہ وہ مشورہ کامیاب اور کارآمد ثابت ہوا، لیکن میں اب محسوس کرتا ہوں کہ میرا علم اور میرا تجربہ خام تھا۔ میں نے سنا تھا کہ عورت مرد کی سب سے بڑی خطرناک کمزوری ہوتی ہے، لیکن مجھے اس کا عملی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ نسوانی حسن میں ایک جادو ہے، لیکن میں اس جادو سے واقف نہ تھا، اب میرا علم اور تجربہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس تلخ اور شرمناک تجربے سے میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ فریب کار عورت زیادہ دل فریب ہوتی ہے اور اس کے حسن و شباب سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر اس قسم کی ایک لڑکی مجھ جیسے جہاندیدہ اور دانش مند آدمی کو دام فریب میں لے سکتی ہے تو ان جوان سال آدمیوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا جو عورت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں۔ میں یہی سبق لے کر آپ کے دربار میں سے ہی نہیں بلکہ آپ کی سلطنت سے ہی نکل جاؤں گا۔ اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو میرا سر حاضر ہے، اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا۔ سلطان نے کہا، آپ بیٹھیں۔ سلطان حسن بن سبا سے مخاطب ہوا، کیوں حسن تم کیا کہتے ہو؟ اگر اس لڑکی کو جھٹلا سکتے ہو تو بولو، لیکن بہتر یہ ہے کہ خاموش رہو، جھوٹ بولو گے تو بہت بری سزا دوں گا۔ یہ لڑکی میری بہن نہیں، حسن بن سبا نے کہا، میں اسے ایک یتیم اور بیوہ لڑکی سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔
اگر آپ کا کوئی حاکم اس لڑکی کو غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس لڑکی کی حالت دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے اور اس پر دہشت طاری کر کے یہ بیان دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ حسن بن صبا کوئی ایسا کچا آدمی نہیں تھا کہ احتشام کی طرح فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا۔ وہ بولتا رہتا اور سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھتا تو سلطان پر غالب آ جاتا اور سلطان اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا، لیکن اس کے خلاف شہادت ایسی تھی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ احتشام مدنی کا اعتراف جرم لڑکی کے بیان کی تائید کرتا تھا۔ خاموش! سلطان گرج کر بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ سچے ہو تو زبان کھولنا، لیکن تم نے میرے اس حکم کی پرواہ نہ کی۔ سلطان نے کوتوال سے کہا، اسے اور اس لڑکی کو قید خانے میں پھینک دو۔ یہ دونوں قید خانے سے اس وقت نکالے جائیں گے جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ان کے دماغ صحیح راستے پر آ گئے ہیں۔ احتشام مدنی میں تمہیں قید خانے کی ذلت سے بچا رہا ہوں، تم آزاد ہو، لیکن میں سوچ کر کوئی فیصلہ کروں گا۔ سلطان معظم خواجہ حسن نظام الملک اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، عفو اور درگزر کا جذبہ اللہ کو عزیز ہے۔ اسلام کی یہ شان ہے کہ دشمن کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کا ایک منصوبہ بنایا تھا اور مجھے اس عزت اور اس بلند مقام سے گرانے کی کوشش کی تھی جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ میں انہیں اللہ کے نام پر معاف کرتا ہوں۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتا، سلطان نے غصے کے عالم میں کہا۔ سلطان عالی مقام نظام الملک نے کہا، میں نے آج پہلی بار آپ سے ایک ذاتی درخواست کی ہے اور یہ میری آخری درخواست ہوگی۔ حسن بن صبا اور میں امام موافق جیسے عالم دین کے شاگرد ہیں۔ حسن قسم پرسی کی حالت میں میرے پاس آیا اور میں نے اسے روزگار اور وقار مہیا کیا تھا۔ میں اسے گناہ سمجھتا ہوں کہ یہ گنہگار ہی صحیح، لیکن میری وجہ سے اسے قید میں پھینک دیا جائے۔ سلطان کچھ دیر نظام الملک کے منہ کو دیکھتا رہا۔ وہ شاید سوچ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا بلند کردار والا بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں خواجہ حسن توسی، سلطان نے کہا، لیکن میں انہیں یہاں دیکھ نہیں سکتا۔ میں حسن بن صبا اور اس لڑکی کو زندان میں بند نہیں کروں گا۔ حسن بن صبا اور یہ لڑکی ابھی اس شہر سے نکل جائیں۔ سلطان نے کوتوال سے کہا، اپنے آدمی بھیجو جو انہیں شہر سے نکال کر آئیں۔ حسن بن صبا اور اس لڑکی کو اسی روز شہر بدر کر دیا گیا۔ نظام الملک کو روحانی اطمینان محسوس ہوا کہ اس نے اتنے بڑے فریب کار کو معاف کر کے خداوند تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے، لیکن نظام الملک کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایک بڑے ہی زہریلے ناگ کو بخش دیا ہے اور وہ وقت بھی تیزی سے چلا آ رہا ہے جب نظام الملک ایک لشکر کے ساتھ حسن بن صبا کے لشکر کے مقابل آئے گا اور ایک ہی امام کے دو شاگرد تلوار لہراتے ہوئے ایک دوسرے کو میدان جنگ میں للکاریں گے۔ تاریخوں میں اس حساب کتاب کے متعلق جو حسن بن صبا نے تیار کیا تھا مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ نظام الملک نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دستور الوزراء۔ اس کتاب میں نظام الملک نے لکھا تھا کہ حسن بن صبا نے بڑا ہی کمال کیا تھا کہ صرف 40 دنوں میں اتنے زیادہ علاقوں کے محصولات وغیرہ کی آمدنی اور اخراجات کا حساب تیار کر لیا تھا۔ نظام الملک نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن بن صبا کے دل میں حسد اور بغض تھا، اس لیے خداوند تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کیا۔ اگر وہ یہی کام نیک نیتی سے کرتا تو سلطان سے اسے انعام و اکرام ملتا۔ کیونکہ یہ حساب کتاب ایک تاریخی واقعہ ہے، اس لیے بہت سے مورخوں نے اسے قلم بند کیا ہے۔ دبستان مذاہب میں یہ روایت ملتی ہے کہ حسن بن صبا یہ کتاب تیار کر چکا تو یہ تمام کاغذات نظام الملک نے دیکھنے کے لیے منگوائے اور ان کے کئی ورق بے ترتیب کر دیے۔ یہ کاغذات جب سلطان کے پاس گئے تو اس نے حسن بن صبا سے کچھ پوچھا تو وہ صحیح جواب نہ دے سکا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نظام الملک نے اپنے رکابدار کو اس طرح استعمال کیا تھا کہ رکابدار نے حسن بن صبا کے ملازم کو کچھ لالچ دے کر پھانس لیا اور اس سے ان کاغذات میں سے چند ایک کاغذات ضائع کروا دیے تھے، لیکن یہ روایات صحیح معلوم نہیں ہوتی کیونکہ نظام الملک بڑا پکا ایماندار تھا، اسے یہ کاغذات دکھائے ہی نہیں گئے تھے۔ حسن بن صبا اس لڑکی کے ساتھ رہ پہنچا جہاں کا وہ رہنے والا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو سنایا کہ سلطان کے یہاں کیا واقعہ ہو گیا ہے۔ تمہاری عقل ابھی خام ہے، باپ نے حسن بن صبا سے کہا، تم تمام کام بیک وقت اور بہت جلدی ختم کرنا چاہتے ہو، جلد بازی سے بچو۔ تم نے اپنی ملازمت ہی نہیں کھو دی بلکہ سلجوقی سلطنت کھو دی ہے۔ اب میں تمہیں مصر بھیجوں گا، وہاں کے کچھ لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ رے کا امیر ابو مسلم رازی تھا جو کٹر اہل سنت والجماعت تھا۔ اسے خفیہ رپورٹیں مل رہی تھیں کہ حسن بن صبا کے باپ کے یہاں مصر کے عبیدی آتے رہتے ہیں۔ سلجوقی عبیدیوں کو اپنا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن سمجھتے تھے کیونکہ عبیدیوں کا اپنا ہی ایک فرقہ تھا
जो एक जंगी ताकत बनता जा रहा था। उन दिनों मिस्र पर अबीदियों की हुकूमत थी। सुल्तान मुल्क शाह की तरफ से अबू मसलम राजी को एक तहरीरी हुक्मनामा मिला कि इसके शहर रे के बाशिंदे हुस्न बिन सबा को सरकारी ओहदे से सबदोश करके निकाल दिया गया है। उस शख्स पर नज़र रखी जाए क्योंकि ये शख्स बड़ा पका फरेबकार और अपने साबिका ओहदे को फरेबकारी में इस्तेमाल कर सकता है। अबू मसलम राजी को मुखबिरों से कुछ ऐसी रिपोर्टें भी मिली थीं कि हुस्न बिन सबारे से दूर दराज इलाकों में अपना ही एक फ़िरका तैयार कर रहा है और इस फ़िरके के अज़ाइम ख़तरनाक मालूम होते हैं। अबू मसलम राजी ने हुक्म दे दिया कि हुस्न बिन सबा को गिरफ्तार कर लिया जाए। हुस्न बिन सबा और इसके बाप ने मुखबरी और जासूसी का अपना एक निज़ाम कायम कर रखा था। इसका कोई आदमी अबू मसलम राजी के अमले में मुलाजिम था। इस आदमी ने हुस्न बिन सबा को इत्तिला दे दी कि इसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो गया है। हुस्न बिन सबा ने उसी वक्त शतरबानों का लिबास पहना और एक ऊंट की महार पकड़कर शहर से निकल गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए कौतूहल के आदमी इसके घर गए तो उसके बाप ने कहा कि वो कुछ बताए बगैर कहीं चला गया है। उस वक्त हुस्न बिन सबा ऊंट पर सवार शहर से बहुत दूर चला गया था। इसके करीब से गुजरने वाले उसे गरीब सा शतरबान समझते थे। किसी के वहम व गुमान में भी ना था कि शतरबान के लिबास में छुपा हुआ ये शख्स ऐसे कारनामे कर दिखाएगा जो अलिफ लैला की दास्तानों से ज़्यादा सनसनीखेज नाकाबिल यकीन होंगे और ये शख्स इंसानियत और तारीख के रौनगटे खड़े कर देगा। हुस्न बिन सबा तो भेस बदल कर निकल गया, लेकिन वो लड़की जिसे वो अपने साथ मरोले गया था और सबको बताया कि ये इसकी बहन है और इसका नाम फातिमा रखा था, वो एक बड़े ही बेरहम शिकंजे में आ गई थी। सुल्तान मुल्क शाह ने उसे भी हुस्न बिन सबा के साथ अपने दारुल सल्तनत से निकाल दिया था। हुस्न बिन सबा तो वहाँ वज़ीर आज़म बनने गया था और इस लड़की को उसने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उसी लड़की की ज़बान ने इसका वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब चिकना चोर कर दी। इस लड़की का असल नाम शमूना था। अहमद बिन अताश के आदमियों ने एक काफिले को लूटा था और दीगर माल व दौलत के साथ चंद एक लड़कियों को भी पकड़ लाए थे, जिनमें 3, 4, 11 से 14 साल उम्र तक की थीं। इन्हें शाहदर ले आए थे, जहां इन्हें शहजादियों की तरह रखा गया और इन्हें अपने मज़मूम मकासिद के मुताबिक तरबियत दी गई थी। इन्हें बड़ी मेहनत से ये तरबियत दी गई थी कि जिस आदमी से काम निकलवाना हो, इसके लिए किस तरह एक बड़ा ही हसीन शराब बना जाता है। इन्हें जहन नशीन कराया गया था कि अपने जिस्मों को किस तरह बचा कर रखना और अपने जाल में फंसे हुए आदमी पर नशा बनकर तारी हो जाना है। शमूना इन्हें लड़कियों में से थी। वो 12-13 साल की उम्र में काफिले से अगवा हुई थी। अब उसकी उम्र 20 साल से तजावुज़ कर गई थी। इसने कामयाबी से सुल्तान मुल्क शाह के मुशीर खास एहतिशाम मदनी को मसहूर कर लिया था। ये इसका पहला शिकार था। वो उस मुअज़्ज़ज़ और बावकार शख्सियत पर तलीसम होश रोबा बनकर तारी हो गई और अपना दामन भी बचा के रखा था। लेकिन हुस्न बिन सबा ने ये नहीं सोचा था कि ये नाजुक अनदाम लड़की है, एक जाबिर सुल्तान को उंगलियों पर नचा सकती है, मगर यही उंगलियां जाबिर सुल्तान के शिकंजे में आ गई तो ये एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी और तमाम राज उगल देगी। हुस्न बिन सबा इतना कच्चा आदमी नहीं था कि उसे ये एहसास भी ना होता कि कमज़ोर सी लड़की एजारिसानी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो बेरहम इंसान था। इसके जज्बात इतने नाजुक और रुमानी नहीं थे कि किसी को अजियत में देखकर उसके दिल में हमदर्दी पैदा होती। उसने शमूना जैसी हर लड़की को और अपने गिरोह के तमाम आदमियों को बता रखा था कि अपनी जान दे देना, राज ना देना। अगर राज देकर आओगे तो उसके एवज तुम्हारी जान ले ली जाएगी। हुस्न बिन सबा ने शमूना की जान अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन उसे मोहलत ना मिली। अमीर शहर अबू मसलम राजी के हुक्म से कौतूली के आदमियों ने छापा मारा। अगर उसे पहले इत्तिला ना मिली चुकी होती तो वो गिरफ्तार हो जाता। वो बरवक्त फरार हो गया था, लेकिन शमूना की किस्मत का फैसला सुना गया था। इस बदबख्त लड़की ने थोड़ा सा नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने फरार से कुछ देर पहले अपने 2 खास मुसाहबों से कहा था, उसे खलजान पहुंचा देना। मैं वहां पहुंच चुका होनगा। उसे मैं तमाम लड़कियों के सामने ऐसी सजाए मौत दूंगा जो उन लड़कियों के लिए बाइस अबरत होगी। लड़कियों को बताऊंगा कि उसका जुर्म किया है। इसे अभी किसी घर में कैद में रखो, 5 दिनों बाद उसे यहाँ से निकालना। अभी कौतूल के जासूस मेरे घर के इर्द गिर्द घूम फिर रहे होंगे। अगर ये लड़की अपना हौसला ज़रा मजबूत रखती तो मैं वज़ीर आज़म बन जाता। शमूना को इन्हें आदमियों में एक के घर रखा गया और उसे कहा गया कि वो बाहर ना निकले और छत पर भी ना जाए। उसे वजह ये बताई गई कि अमीर शहर ने उसकी और हुस्न बिन सबा की गिरफ्तारी का हुक्म दे रखा है। शमूना को ज़रा सा भी शुबाह ना हवा कि इसकी ज़िंदगी के दिन गन्ने जा चुके हैं। वो अपने आप को इस घर में मेहमान समझने लगी। उसके साथ बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जैसा सलूक रवा रखा गया और उसे अलग कमरा दिया गया। उसे मालूम नहीं था कि वो इस कमरे की कैदी और 2 दिनों की मेहमान है।
इस घर में एक आदमी और इसकी 2 बीवियां थीं और एक अधेड़ उम्र नौकरानी थी। शाम के खाने के बाद शमूना अपने कमरे में चली गई। घर का आदमी एक बीवी को साथ लेकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद दूसरी बीवी शमूना के कमरे में चली गई। उसने पूछा कि मरो में क्या हुआ था। शमूना ने उसे सारा वाकया सुना दिया। क्या तुम्हारे आका ने तुम्हें मुआफ कर दिया है? औरत ने पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकती। शमूना ने कहा, ये बता सकती हूँ कि इसने मरो से यहाँ तक मेरे साथ कोई बात नहीं की। सिर्फ एक बार उसने कहा था कि तुमने मेरा ही नहीं अपनी जमात का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। मैंने इसे पहले भी कहा था कि एक बार फिर कहा कि मैं मजबूर हो गई थी। उसने अपने एक हाथ की उंगलियां दिखाकर कहा, ये देखो निशान। ये उंगलियां लोहे के शिकंजे में जकड़ दी गई थीं और शिकंजा आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जा रहा था। मेरी उंगलियों की हड्डियां चटकने और फिर टूटने लगी थीं। शिकंजे को और ज्यादा किसा जा रहा था और मुझ पर गशी तारी हो रही थी। अब मेरी सुन लड़की, औरत ने कहा, आगे मत सोना। मैं तेरे दर्द को अपने दिल में महसूस करती हूँ, तो अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं जाती? कहाँ है वो? शमूना ने कहा, कौन है वो? मुझे याद नहीं, ख्वाब की तरह याद है कि एक काफिला जा रहा था, उसे डाकुओं ने रोक कर लौट लिया था। मेरे माँ बाप शायद मारे गए थे। वो मुझे याद नहीं आते, याद आए भी तो मुझे उनकी जुदाई का जरा सा भी अफसोस नहीं होता। उनसे जुदा हुए सदियां तो नहीं गुजरी, 6-7 साल ही गुजरे हैं। मुझे डाकू अपने साथ ले आए थे। तुझे मालूम नहीं? औरत ने कहा, तुझे ऐसी चीज पलाई और खिलाई जाती रही है कि तेरे दिमाग से खून के रिश्ते धुल गए हैं, और मैं जानती हूँ तेरी तरबियत किस प्यार से उन लोगों ने की है, तो नहीं जानती। ये हुस्न बिन सबा और अहमद बिन अताश का वो तरीका कार था जिसे आज की सदी में ब्रेन वॉशिंग का नाम दिया गया है। तुम इतनी दिलचस्पी से ये बातें क्यों पूछ रही हो? शमूना ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे हमदर्दी है? हाँ लड़की, औरत ने कहा, मुझे तुझसे हमदर्दी है। मेरा खावंद इन्हीं लोगों में से है। ये लोग मेरी छोटी बहन को वरगला कर ले गए हैं। वो बहुत हसीन लड़की है। मैं उसे इस जाल से नहीं निकाल सकती। तुझे निकाल सकती हूँ, लेकिन तो अब उन लोगों के नहीं बल्कि मौत के जाल में आ गई है। मौत के जाल में? हाँ लड़की, औरत ने कहा, तेरी जिंदगी 4 नहीं तो 5 दिन रह गई है। ये कैसे? हुस्न बिन सबा किसी को मुआफ नहीं किया करता। औरत ने कहा, मैं जानती हूँ तूने किस मजबूरी के तहत राज मरो के कतवाल को दे दिया था, लेकिन ये लोग कहते हैं कि तुझे अपनी जान दे देनी चाहिए थी। राज ना देती। हुस्न बिन सबा कह गया है कि तुझे खलजान पहुंचा दिया जाए। हुस्न बिन सबा वहां पहुंच जाएगा, फिर तुम्हें तुम जैसी लड़कियों के सामने बड़े ही अजियतनाक तरीके से कत्ल किया जाएगा, ताकि लड़कियों को अबरत हासिल हो। शमूना को गशी आने लगी। मैं अभी मरना नहीं चाहती, शमूना ने कांपती हुई आवाज में कहा। और चाहती मैं भी यही हूँ कि तो जिंदा रहे। औरत ने कहा, अगर मेरी ये ख्वाहिश ना होती तो मैं तुम्हारे पास आती ही ना। लेकिन मैं करूँ क्या? शमूना ने पूछा, कहाँ जा पनाह लूँ? मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हो। क्या तुम उसकी कुछ उजरत लोगी? नहीं, औरत ने जवाब दिया, मेरे लिए यही उजरत बड़ी काफ़ी होगी कि तो यहाँ से निकल जाए और जिंदा रहे। मुझसे कुछ और ना पूछना, ना किसी को ये बताना कि मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला है। सिर्फ इतना बता देती हूँ कि तुझे देखकर मुझे अपनी बहन याद आ गई है। तो मासूम लड़की है, खुदा करे तो किसी घर में आबाद हो जाए। मुझे निकाल तो दोगी? शमूना ने पूछा, मैं जाऊंगी कहाँ? रात अभी ज्यादा नहीं गुजरी। औरत ने कहा, मैं तुझे रास्ता बता दूंगी। ये रास्ता तुझे अमीर शहर अबू मसलम राजी के घर पहुंचा देगा। दरवाजे पर दस्तक देना, दरबान रोके तो कहना कि मैं मजलूम लड़की हूँ और अमीर शहर के आगे फरियाद करने आई हूँ। तुझे कोई नहीं रोकेगा। अमीर शहर खुदा का नेक बंदा है, वो तुझे फौरन अंदर बल्ला लेगा। उसे हर बात सही सही बता देना, और ये मत कहना कि मैंने तुझे यहाँ से निकाला है। ये कहना कि तो खुद यहाँ से भागी है। फिर वो क्या करेगा? वो जो कुछ भी करेगा तेरे लिए अच्छा ही करेगा। औरत ने कहा, हो सकता है वो तुझे किसी नेक आदमी के सुपरिद कर दे। मैं तुझे मैली सी एक चादर देती हूँ, उसमें अपने आप को ढांप लेना। कोई आदमी आगे आ जाए तो डर ना जाना, पूरी दलीरी से चलती जाना। तो होशियार लड़की है, तुझे तरबियत भी ऐसी ही दी गई है, उसके मुताबिक अपनी अकल इस्तेमाल करना, सब ठीक हो जाएगा। उठो। इस औरत का खावंद दूसरे कमरे में गहरी नींद सो गया था। ये लोग शराब और हशीश के आदी थे। इनमें नशे की आदत हुस्न बिन सबा ने पैदा की थी। इस इतनी बड़ी हवेली का मालिक अपनी एक जवां साल बीवी को साथ लिए नशे में बदमस्त हकीकी दुनिया से बेखबर सो गया था। उसी हवेली के एक कमरे में इसकी पुरानी बीवी शमूना को चादर में लपेटकर हवेली की डेवढ़ी में ले गई थी।
شمونہ کو اس نے امیر شہر کے گھر کا راستہ سمجھا دیا تھا۔ اس نے شمونہ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ راستے سے بھٹک جائے تو کسی سے پوچھ لے۔ اس نے شمونہ کو یقین دلایا تھا کہ ابو مسلم رازی سے لوگ اتنے ڈرتے ہیں کہ اکیلی دکیلی عورت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے شمونہ کو حویلی سے نکال دیا۔ شمونہ گلی کا موڑ مڑ گئی تو اس عورت نے حویلی کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ وہ مسرور اور مطمئن تھی کہ اس نے ایک نوخیز لڑکی کو گناہوں کی بڑی ہی خطرناک دنیا سے نکال دیا تھا۔ شمونہ امیر شہر ابو مسلم رازی کے گھر تک پہنچ گئی۔ باہر دو دربان کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے روکا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ مجھے فوراً امیر شہر تک پہنچا دو، شمونہ نے بڑی پختہ آواز میں کہا، دیر نہ لگانا ورنہ پچھتاؤ گے۔ آخر بات کیا ہے؟ ایک دربان نے پوچھا۔ انہیں اتنا ہی کہہ دو کہ ایک مظلوم لڑکی کہیں سے بھاگ کر آئی ہے، شمونہ نے کہا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ راز کی ایک بات بتائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو مسلم پکا مرد مومن تھا۔ اسلام کی وہی نظریات اور عقیدے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے گئے تھے، ان کی پاسبانی ابو مسلم رازی کی زندگی کا بہت بڑا نصب علین تھا۔ جس وقت شہر نیند کی آغوش میں مدہوش ہو گیا تھا، اس وقت رازی دین کی ایک کتاب کھولے ہوئے مطالعہ میں مصروف تھا۔ دربان نے اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ دربان کو ایسا ڈر نہیں تھا کہ امیر شہر خفا ہوگا اور اسے ڈانٹ دے گا کہ رات کے اس وقت اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے حکم نامہ جاری کر رکھا تھا کہ کوئی مظلوم شخص رات کے کسی بھی وقت اسے ملنے آئے تو اسے جگا لیا جائے۔ اس رات دربان کی دستک پر اس نے دربان کو اندر بلایا۔ دربان سے اس نے صرف یہ الفاظ سنے کہ ایک لڑکی آئی ہے، تو اس نے کہا کہ اسے فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد ایک بڑی ہی حسین اور پرکشش جسم والی نوخیز لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابو مسلم رازی نے اسے بٹھایا۔ کیا ظلم ہوا ہے تجھ پر جو تو اس وقت میرے پاس آئی ہے؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ بات ذرا لمبی ہے، شمونہ نے کہا۔ کیا امیر شہر کے دل میں اتنا درد ہے کہ اتنی لمبی بات سنے گا؟ ہاں لڑکی، ابو مسلم رازی نے کہا، ہم دونوں کے درمیان اللہ کی ذات موجود ہے۔ میں اللہ کے ہاتھ میں پابند اور مجبور ہوں کہ اللہ کے ہر اس بندے کی پوری بات سنو جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ تم بولو میں سنوں گا، امیر شہر نہیں سنے گا تو وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ مجھے ڈاکوؤں نے 3-4 سال پہلے ایک قافلے کو لوٹتے ہوئے میرے ماں باپ سے چھینا اور مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ شمونہ نے کہا، مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا، تشدد نہیں ہوا، زیادتی نہیں ہوئی۔ ظلم یہ ہوا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ میں اغوا کے وقت دودھ پیتی بچی تو نہ تھی۔ مجھے اغوا کرنے والوں نے ایسی خوبصورت فضا دی اور ایسے شاہانہ ماحول میں میری تربیت کی کہ میں شہزادی بن گئی، لیکن یہ تربیت ویسی نہیں تھی جیسی بچوں کو دی جاتی ہے۔ میری ذات میں ابلیسی اوصاف پیدا کیے گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہتے اور مجھے ہوس کاری کے لیے استعمال کرتے، بلکہ انہوں نے تربیت یہ دی کہ اپنے جسم کو مردوں سے کس طرح بچا کر رکھنا ہے۔ کون ہے وہ؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ کیا آپ نے حسن بن صبا کا نام نہیں سنا؟ شمونہ نے کہا، میں اس کے ساتھ سلطان ملک شاہ کے زیر سایہ رہ چکی ہوں۔ وہ گیا کہاں؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ یہ میں نہیں بتا سکتی، شمونہ نے جواب دیا، میں اپنے متعلق سب کچھ بتا سکتی ہوں۔ شمونہ نے ابو مسلم رازی کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی تھی اور پھر اسے پہلے شاہ در پھر خلجان لے جا کر کس طرح کی تربیت دی گئی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ اس جیسی اور لڑکیوں کو بھی اسی قسم کی تربیت دی جاتی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ حسن بن صبا کے ساتھ مرو گئی تو وہاں اسے حسن نے کس طرح استعمال کیا تھا۔ ابو مسلم رازی گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سوچ سے بیدار ہو کر شمونہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں پناہ چاہتی ہوں، شمونہ نے کہا، اگر آپ نے مجھے پناہ نہ دی تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ تم میری پناہ میں ہو لڑکی، ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں اپنی ذات میں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہی ہوں، شمونہ نے کہا، میرے اندر میرے دل اور میرے دماغ میں ابلیسیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ میں ایک ناگن ہوں اور ڈسنا میری سرشت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو ہی ڈس لوں۔ میں انسان کے روپ میں آنا چاہتی ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری ذات میں کوئی انسانی جذبات ہے ہی نہیں۔ کیا آپ ایسا بندوبست کر سکتے ہیں کہ میری ایسی تربیت ہو جائے جس سے میں انسانوں کے روپ میں آ جاؤں؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ابو مسلم رازی نے کہا، میں فوری طور پر کسی بھلے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گا۔ نہیں، شمونہ نے تڑپ کر کہا، کسی بھلے آدمی پر یہ ظلم نہ کرنا۔ میں ابھی کسی کی بیوی بننے کے قابل نہیں۔ بیوی وفادار ہوتی ہے لیکن میں فریب کاری کے سوا کچھ بھی نہیں جانتی۔ مجھے پہلے انسان بنائیں۔
तुम आज रात आराम करो। अब्बू मुस्लिम राजी ने कहा, मैं कल तुम्हारा कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। अब्बू मुस्लिम राजी ने शमूना को जनान खाने में भिजवा दिया। इस शहर के मुजाफात में एक आदमी रहता था जो मजहब में डूबा हुआ था और तकरीबन तारीक अलनिया था। इसकी उम्र तकरीबन 40 बरस हो गई थी। उसके मुताल्लिक मशहूर था कि इसने शादी नहीं की थी और ये भी मशहूर था कि वो औरत के वजूद को पसंद ही नहीं करता था। मालूम नहीं किस उम्र में उसके दिल में मजहब से लगाव पैदा हुआ था। वो ज़्यादातर इबादत और किताबों में मगन रहता था। उसके मुताल्लिक ये भी मशहूर था कि वो कई फ़िरक़े बदल चुका है। उससे ज़ाहिर होता था कि वो सही अक़ीदे की तलाश में भटक रहा था। इस वक्त तक मुसलमान बेहतर फ़िरक़ों में बट चुके थे और ये शख्स उन बेहतर फ़िरक़ों में बट रहा था। अब लोग कहते थे कि वो सुन्नी अक़ीदे को कबूल कर चुका है, लेकिन यकीन के साथ कहना मुश्किल था कि वो किस अक़ीदे को कबूल किए हुए है। वो इल्म रूहानियत में भी सर खपाता रहता था। बाज़ लोग कहते थे कि वो रातों को जागता है और जन्नात को हाजिर कर लेता है। बहरहाल लोगों के लिए वो पुरस्कार सी शख्सियत बना हुआ था। इसके मुतक़द इसके पास जाते रहते और वो इन्हें दर्स दिया करता था। वो ज़्यादातर जोर इस पर देता था कि औरत एक हसीन फरेब है और औरत गुनाहों की अलामत है। अबू मसलम राजी इस बुजुर्ग से बहुत मुतासिर था। इसका नाम नूर अल्लाह था। अब्बू मुस्लिम राजी अक्सर इसके यहाँ जाता था। शमूना ने जब अब्बू मुस्लिम राजी से ये कहा कि वो भटकी हुई एक लड़की है और जब तक देनी तरबियत के ज़रिए इसकी ज़ात से इब्लीसियत नहीं निकाली जाती, इस वक्त तक वो किसी की बीवी नहीं बनेगी, राजी को नूर अल्लाह याद आया था। अगले रोज़ का सूरज अभी तुलू हुआ ही था कि अब्बू मुस्लिम राजी ने शमूना को बुलवाया। शमूना आई तो वहाँ एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। इसकी दाढ़ी अभी बिल्कुल सियाह थी, चेहरे पर नूर, सर पर सब्ज दस्तार और उसने सब्ज रंग का चुका ज़ेब तन कर रखा था। इसकी आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक थी। इसके हाथ में तस्बीह थी। अमीर शहर अबू मसलम राजी ने उसे फजर की नमाज के कुछ देर बाद बुलवा लिया था और उसे बताया था कि बातिनिया फ़िरक़े की एक लड़की इसके पास आई है जो खुद महसूस करती है कि इसके वजूद में इब्लीस हलवल कर आया है। अब्बू मुस्लिम राजी ने नूर अल्लाह को शमूना के मुताल्लिक तमाम तर बातें बताई थीं जो नूर अल्लाह हिमाक से सुनता रहा था। लेकिन अब्बू मुस्लिम ने जब ये कहा कि इस लड़की की तरबियत करनी है तो नूर अल्लाह परेशान और बेचैन हो गया। क्या मैं कुछ देर के लिए इसके पास आया करूँगा? नूर अल्लाह ने पूछा। नहीं, अबू मसलम राजी ने कहा, ये लड़की एक अमानत के तौर पर आपके हवाले कर रहा हूँ। ये हर वक्त आपके ज़ेर साया और ज़ेर तरबियत रहेगी। मेरे मुताल्लिक शायद आप एक बात नहीं जानते, नूर अल्लाह ने कहा, मैं आज तक औरत के साये से भी दूर रहा हूँ और मैंने शादी भी नहीं की। आप इस लड़की को मेरे हवाले करने की बजाय अपने पास रखें। मैं हर रोज़ यहाँ आ जाया करूँगा। मैं आपका एहतराम करता हूँ, अबू मसलम राजी ने कहा। इस एहतराम की वजह यह है कि आप मज़हब के रंग में रंगे हुए इंसान हैं और आपको अपने नफ्स पर पूरा पूरा काबू हासिल होगा। मैं नहीं समझ सकता कि आप किस बना पर औरत के वजूद से घबराते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और बातिनी फ़िरक़ा बन चुका है जो लड़कियों को अपनी तबलीग और तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं हुकूमत की सतह पर उसके इंसदाद का कुछ बंदोबस्त ज़रूर करूँगा, लेकिन मैंने उसके साथ ही ये भी सोचा है कि इस लड़की जैसी गुमराह की हुई लड़कियों को आप जैसे आलिमों के हवाले करके उसकी सही तरबियत की जाए। आप इस लड़की से बसम अल्लाह करें और उसे अपने साथ ले जाएं। ये हुक्म हाकिम था जिसके आगे नूर अल्लाह बोल ना सका। अबू मसलम राजी ने शमूना को बुलाया और उसे कहा कि वो कुछ दिन नूर अल्लाह के साथ रहेगी। तुमने वहाँ मेहमान बिन के नहीं रहना। अबू मसलम राजी ने शमूना से कहा, खाना पकाना, घर में झाड़ू देना, अपने और उनके कपड़े धोना और घर के दीगर काम तुमने करने हैं। तुम इनकी बीवी नहीं होगी बल्कि नौकरानी होगी और तुम उनकी खिदमत करोगी। जब तुम खुद कहूँगी कि तुम्हारी ज़ात से इब्लीसी असरात धुल गए हैं तो किसी के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अबू मसलम राजी ने नूर अल्लाह से कहा कि वो लड़की को साथ ले जाए। नूर अल्लाह उसे साथ ले गया। अपने यहाँ ले जाकर नूर अल्लाह ने शमूना से पूछा कि ये क्या मामला है कि वो समझती है कि इसकी ज़ात में शैतान हलवल कर आया है या ये कि इस पर शैतान गालिब है। शमूना ने उसे अपनी ज़िंदगी की इस वक्त तक की रुदाद सुना डाली। अपना मन मार डालो, नूर अल्लाह ने कहा। ये कैसे होगा? अपने आप को मिट्टी में मिला दो। नूर अल्लाह ने कहा, ये भूल जाओ कि तुम्हारा रहन सहन शहजादियों जैसा रहा था। इस घर में झाड़ू डाल। मैंने यहीं छोटी सी मस्जिद बना रखी है, इसे साफ सुथरा रखो। ध्यान हर वक्त अल्लाह की ज़ात पर रखो और अपने दिमाग में इस हकीकत को बिठा लो कि तुमने एक ना एक दिन इस मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाना है। अपनी नफसानी ख्वाहिशात को और सफली जज्बात को कुचल डालो।
اس طرح نور اللہ نے اس کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ نور اللہ کے یہاں جب اس کے متقد اور مرید آتے تھے، اس وقت شمونہ کمرے میں چلی جاتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے نور اللہ شمونہ کو اپنے سامنے بیٹھاتا تھا اور اسے مذہب کے سبق دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ شمونہ کو الگ کمرے میں بھیج کر اسے کہتا کہ اندر سے دروازہ بند کر لے۔ صبح اذان کے وقت وہ شمونہ کے دروازے پر دستک دیتا اور اسے جگا کر نماز پڑھاتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، نور اللہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں عورت کی جو ناپسندیدگی یا نفرت تھی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ شمونہ نے محسوس کیا کہ اس کے استاد کا رویہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس رویے میں کچھ ایسا تاثر تھا جیسے نور اللہ نے اسے قبول کر لیا ہو۔ ایک روز شمونہ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر ایسی تھکان سی محسوس کرنے لگی جیسے اسے نیند آ رہی ہو۔ وہ لیٹ گئی۔ نور اللہ کہیں باہر چلا گیا تھا۔ وہ آیا تو شمونہ کو نہ دیکھ کر اس کے کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ شمونہ بڑی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ وہ پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ اس کے سر سے اوڑھنی سرک گئی تھی۔ اس کے چند ایک بال اس کے گورے چٹے گالوں پر آ گئے تھے۔ اس کا شباب بے نقاب تھا۔ نور اللہ کا ایک قدم دہلیز کے اندر چلا گیا۔ اس نے وہ قدم پیچھے کو اٹھایا لیکن اس کی ذات سے ہی ایک قوت بیدار ہوئی جس نے اسے پیچھے ہٹنے سے روک دیا اور اس نے دوسرا پاؤں اٹھا کر دہلیز کے اندر کر دیا۔ نور اللہ کمرے میں داخل ہو گیا لیکن ایک ہی قدم آگے بڑھا کر رک گیا۔ شمونہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیسا خواب تھا کہ اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ نور اللہ کچھ دیر شمونہ کے تبسم کو دیکھتا رہا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو شمونہ کا تبسم ایسی مسکراہٹ کی صورت اختیار کر گیا جس سے اس کی دانت ذرا ذرا سے نظر آنے لگے۔ اس مسکراہٹ میں شمونہ کے حسن میں طلسماتی سا تاثر پیدا کر دیا۔ نور اللہ ایک دو قدم اور آگے چلا گیا اور پھر رک گیا۔ اس کے آگے بڑھنے اور روکنے میں اس کے اپنے ارادے اور اختیار کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جو اس نے اپنے ارادے سے کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا۔ اس کی ذات میں ایک کشمکش شروع ہو گئی تھی جسے وہ سمجھ نہ پایا۔ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ نور اللہ کے کانوں سے شمونہ کی مخمور سی آواز ٹکرائی۔ وہ چونک کر اس کیفیت سے بیدار ہو گیا جو اس پر طاری ہو چکی تھی۔ وہ بوکھلایا اور فوری طور پر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ آگے بڑھے اور شمونہ کو کوئی جواب دے یا باہر چلا جائے۔ شمونہ بڑی تیزی سے اٹھی۔ اس کے دل میں نور اللہ کا احترام اور تقدس اتنا زیادہ تھا کہ اس پر مروبیت طاری رہتی تھی۔ آپ کس وقت آئے؟ شمونہ نے لونڈیوں اور غلاموں جیسے لہجے میں پوچھا اور کہنے لگی، میں ذرا سو گئی تھی۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں؟ نہیں نہیں، نور اللہ نے بوکھلائی ہوئی سی آواز میں کہا، میں تمہیں دیکھنے اندر آ گیا تھا۔ نہیں، میں خفا نہیں ہوں۔ وہ پیچھے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ 2-3 دنوں بعد نور اللہ شمونہ کو سامنے بٹھایا کچھ پڑھا رہا تھا۔ شمونہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی اوڑھنی سر سے ذرا سرک گئی۔ اس کے ریشم جیسے ملام بال بے نقاب ہو گئے۔ شمونہ نے محسوس کیا کہ اس کا قابل احترام استاد بولتے بولتے چپ ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ استاد کی نظریں اس کے ماتھے پر اس طرح مرکوز تھی جیسے وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا ہو۔ 1-2 لمحوں بعد اس کی نظریں شمونہ کی نظروں سے ٹکرائیں۔ نور اللہ پر بے خودی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ زلزلے کے جھٹکے سے تہواؤ بالا ہو گئی۔ شمونہ کوئی سیدھی سادی دیہاتن یا نادان بچی نہیں تھی۔ اسے جو تربیت دی گئی تھی، اس میں خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ مرد کسی خوبصورت عورت کو کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کے چہرے کا تاثر کیا ہوتا ہے۔ شمونہ نے وہ تاثر اپنے استاذ کے چہرے پر دیکھا اور اس نے اپنے استاد کی آنکھوں میں بھی ایک تاثر دیکھا جسے وہ اچھی طرح سمجھتی تھی، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی کہ مذہب میں ڈوبا ہوا یہ شخص، جس کا دل عورت کو گناہوں کی علامت سمجھتا ہے، اسے ہوس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اٹھو شمونہ، نور اللہ نے کہا، آج اتنا ہی کافی ہے، اب تم کھانا تیار کرو۔ شمونہ تو چولہے پر جا کر مصروف ہو گئی لیکن نور اللہ اپنی ذات میں ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس کرتا رہا۔ شمونہ کا ذہن بھی پرسکون نہ تھا۔ وہ اس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی کہ اتنے معزز اور مقدس انسان کے چہرے پر اور آنکھوں میں ایسے تاثرات کیوں آئے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی کہ یہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے اور یہ اس کے استاد کا تاثر نہیں تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا استاد ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہے جو اس کی روح کو بھی اذیت پہنچا رہی ہے۔ جس قدرتی رفتار سے شب و روز گزرتے جا رہے تھے، اس سے زیادہ تیز رفتار سے شمونہ اپنی ذات میں ایک پاکیزہ اور پراسر تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ ان دنوں کو بھولتی جا رہی تھی جو دن اس نے حسن بن سبا کے گروہ میں گزارے تھے۔
وہ صاف طور پر محسوس کر رہی تھی کہ وہ ابلیس کے جال سے نکلتی آ رہی ہے۔ چند دن اور گزرے، دوپہر کے وقت شمونا کچھ دیر کے لیے سو گئی، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے استاد کو اپنی چارپائی کے قریب کھڑے دیکھا۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے استاد نے اس کے سر پر اور شاید گالوں پر بھی ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ ہاتھ کے لمس کو ابھی تک محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہاتھ اس کے مقدس استاد کا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا آپ نے مجھے جگایا ہے؟ شمونا نے نور اللہ سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نور اللہ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں ایسا جواب دیا جس میں ہاں بھی تھی، نہیں بھی۔ شمونا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نور اللہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا کمرے سے نکل گیا۔ شمونا اس روز کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نور اللہ شام تک چپ چاپ رہا۔ چپ رہنا اس کا معمول نہیں تھا۔ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان نور اللہ کے پاس ہر روز کی طرح اس کے شاگرد اور متقد وغیرہ آئے، تو اس نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے درس نہ دیا۔ وہ سب چلے گئے، نور اللہ وہیں بیٹھا رہا۔ شمونا نے اسے دیکھا اور چپ رہی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب نور اللہ ایک کتاب کھول کر پڑھنے لگا تو شمونا اس کے سامنے جا بیٹھی۔ کیوں؟ نور اللہ نے پوچھا۔ آج سوؤ گی نہیں؟ نہیں، شمونا نے بڑی نرم آواز میں کہا، میں آج آپ کے پاس بیٹھوں گی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے شام کو درس نہیں دیا تھا؟ نور اللہ نے کہا، میرے سر میں گرانی ہے، اس وقت تمہیں بھی سبق نہیں دے سکوں گا۔ اگر میری بتائی ہوئی کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لو اور جا کے سو جاؤ۔ ہاں میرے مرشد، شمونا نے کہا، ایک بات ہی پوچھنی ہے، یہ بات آپ نے پہلے کبھی نہیں بتائی، یہ مسئلہ میرے اپنے ذہن میں آیا ہے۔ پوچھو، نور اللہ نے شگفتہ لہجے میں کہا اور کتاب بند کر کے الگ رکھ دی۔ میں آپ میں ایک تبدیلی دیکھ رہی ہوں، شمونا نے کہا، آپ روز بروز خاموش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ میری عادت ہے، نور اللہ نے کہا، کبھی کبھی میں خاموش ہو جایا کرتا ہوں، کچھ دن اور میری یہی حالت رہے گی۔ نہیں میرے مرشد، شمونا نے کہا، میں گستاخی کی جرت نہیں کر سکتی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کی زبان نے جو کہا ہے یہ آپ کے دل کی آواز نہیں، آپ مجھ سے خفا ہیں، آپ کے دل میں میرے لیے ناپسندیدگی ہے۔ ایک بات کہوں شمونا، نور اللہ نے کہا، میرے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے ناپسندیدگی نہیں، تم جس پیار سے میری خدمت کر رہی ہو اس نے میرے سوچیں بدل ڈالی ہیں۔ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں میرے مرشد، شمونا نے کہا، میری عمر نہ دیکھے، میری تربیت دیکھے، میں سلطان ملک شاہ کے یہاں اس تربیت کا عملی تجربہ کرائی ہوں۔ سلطان کا مشیر خاص احتشام مدنی جو زاہد اور پارسا تھا، میرے سامنے موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ آپ مجھے نادان، نہ تجربے کار اور کمسن لڑکی نہ سمجھتے رہیں۔ میں کسی بھی آدمی کے دل کی بات اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے پڑھ لیا کرتی ہوں۔ شمونا، نور اللہ نے کہا، تم فوراً وہ بات کیوں نہیں کہہ دیتی جو تمہارے دل میں ہے؟ ڈرتی ہوں میرے آقا۔ مت ڈرو، نور اللہ نے کہا، اللہ سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندے سچ سننے کی تاب نہیں رکھتے۔ شمونا نے کہا، اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں تو میں بے خوف ہو کر بات کروں گی۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھتی ہوں تو آپ کی آنکھوں میں وہی تاثر ہوتا ہے جو میں عام سے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کرتی ہوں۔ پھر میں نے 3 بار آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ میں دن کے وقت سوئی ہوئی ہوں اور آپ میرے پاس کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے میرے سر اور میرے منہ پر ہاتھ بھی پھیرا ہے۔ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگا؟ نوراللہ نے پوچھا۔ اگر آپ کو یوں ہی اچھا لگا ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گی، شمونا نے کہا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کتنی اچھی لگتی ہوں۔ شمونا، نور اللہ نے لپک کر شمونا کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لے لیا۔ تم نے میری آنکھوں میں جو پڑھا ہے ٹھیک پڑھا ہے اور تم نے غلط نہیں کہا کہ تمہیں سویا ہوا دیکھ کر میں 3-4 دن تمہارے پاس جا کھڑا ہوا اور تمہیں دیکھتا رہا تھا۔ کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ تمہیں اپنی زندگی کی رفیقہ بنا لوں۔ نور اللہ نے کہا، کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ نہیں میرے مرشد، شمونا نے جواب دیا۔ کیا میں 40 برس کی عمر میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ نہیں اے مقدس ہستی، شمونا نے کہا، میں آپ کے تقدس کو اپنے ناپاک وجود سے پامال نہیں کروں گی۔ یہ بات بھی ہے کہ میں نے آپ کو کبھی اپنی سطح پر لا کر دیکھا ہی نہیں، میرا دل خاوند کے روپ میں آپ کو قبول نہیں کرے گا۔